وطن سے محبت فطرتاً ہر آدمی میں ہوتی ہے. جو جہاں رہتا ہے فطرتاً اس سے محبت کرتا ہے. اور یہ محبت صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہے. چرند پرند درند صبح سویرے اٹھ کر رزق کی تلاش میں سارا دن گھوم پھر کے شام ہوتے ہی واپس اپنے ٹھکانوں پر لوٹتے ہیں. انسان بھی جہاں رہتا ہے اس گھر سے، اس مٹی سے، اس شہر سے، اس وطن سے فطری طور پر اس کے دل میں محبت موجود ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ نے اس باب میں بھی ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وطن سے محبت اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے راستے میں جہاد سے، اسلامی اخوت سے اور شعائر اسلام سے بھی اہم قرار دے لی جائے کہ ان ساری چیزوں کی محبت وہ پشے پشت ڈال کے صرف وطن کی محبت ہی سب سے فوقیت حیثیت حاصل کر لے. یہ بھی درست نہیں ہے. سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جن سے ایک انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. اے نبی آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ تمہارے گھر، وہ تمہاری آبادیاں، وہ تمہارے وطن جن سے تم محبت کرتے ہو، اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے ہاں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. وطن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ہوتی ہے، فطرتاً ہر بندے میں موجود ہے، لیکن یہ محبت ان ساری چیزوں سے اہم نہیں ہے. اور اسی طرح یہ نظریہ بنا لینا اور اس نظریے کا پرچار کرنا کہ وطن سے محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو بت ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، یہ بھی میرے محترم بھائیوں بالکل غلط ہے. اگر یہ چیز ہوتی تو یہ ساری چیزیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، پھر تو ان چیزوں کی محبت بھی غلط ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہر بندے کے دل میں ان کی محبت موجود ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے دین اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی اس آیت میں بطور خاص مسلمانوں کے لیے جگہ کا، ٹھکانے کا، وطن کا ذکر کیا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اس وقت کو یاد کرو تمہاری تعداد بڑی تھوڑی تھی، تم انتہائی کمزور تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. تم ہر وقت ڈرتے تھے، ہر وقت تمہارے پر خوف سوار رہتا تھا کہ دشمن تمہیں اچک لے گا، تم پر ظلم و ستم ہوگا اور تمہارا جینا، تمہاری زندگیوں کو چھین لیا جائے گا. تمہارے مال محفوظ نہیں تھے، تمہارے گھر محفوظ نہیں تھے، ہر وقت تمہیں ڈر خوف لگا رہتا تھا. فآواکم، اللہ نے تمہیں گھر دے دیا، اللہ نے تمہیں ملک دے دیا، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں نواز دیا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے
کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، انتہائی پریشان تھے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات تھی، تو ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل انجیل کے، عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو جا کے کہا کہ یہ ذرا بات تو آپ سنیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے باتیں کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو انتہائی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے لیتنی فیہ جزعن لیتنی اکون اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بول اٹھے، آپ نے فرمایا ابا مخرجیہم، مجھے صادق کہنے والے، امین کہنے والے، میرے احترام کرنے والے، میرے راستوں میں پلکیں بچھانے والے یہ لوگ، یہ مجھے اس مکہ سے، میرے وطن سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے ہاں، جو بندہ بھی اس جیسا پیغام لے کے آتا ہے لوگ اس کے دشمن بن جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا کہ اسی طرح آپ مکہ سے نکل رہے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں، نکلنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کی طرف نگاہ اٹھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے مکہ میں جانتا ہوں تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین جگہ، وَإِنَّكَ أَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو بھی سب سے بڑھ کے محبوب ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي خُرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آج تیرے باسی مکہ میں رہنے والے لوگ، یہ میرے خاندان قبیلے والے اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر پتھر دل سے اپنے گھر کو، اپنی بستی کو، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کی ہے جنہوں نے مکہ کو چھوڑا ہے۔ سورۃ الحشر میں 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اعانت کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے غلبے کے لیے یہ اپنے گھروں کو چھوڑے، اپنے اموال کو ترک کر دیا، اپنی جائیدادوں کو قربان کر دیا، یہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا سال شروع کرنے کا پروگرام بنایا گیا، کئی دن مشاورت چلی کہ اس اسلامی سن کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کو پڑھا گیا، بہت ساری آراء آپ کے سامنے آئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اور آپ کے صحابہ کی جس قربانی سے اس اسلامی سن کی بنیاد رکھی، وہ یہی مکہ سے ہجرت کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہ مدینہ کی طرف آنا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں غلام تھے، بہت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا کیا ہے۔ مدینہ آ گئے ہیں، صحابہ کرام بھی وہ ساتھ آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ آئے ہیں، لیکن مدینہ میں آ کے مکہ کی یاد ستا رہی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بخار آ گیا۔ یہ جدائی کا اثر تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر کہہ رہے ہیں، الا لیت شعری حل بیتن بواد وحول اذخر وجلیل وحل اردنا یوما میاہ مجنت۔ شعر کہتے ہیں کاش میں نہیں جانتا کہ میں کبھی اس وادی کے اندر رات گزار پاؤں گا کہ نہیں جس کا نام مکہ ہے، اور میرے ارد گرد یہ مکہ کی وہ گھاس لہرا رہی ہو، اذخر اور جلیل یہ بوٹی میرے دائیں بائیں ہو، میں کبھی اس وادی میں دوبارہ جا سکوں گا کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں میں نہیں جانتا، کاش کہ میں مجنہ کے پانیوں پر جا سکوں، اس کا پانی پی سکوں، اور یہ مکہ کے یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ یہ میرے دائیں بائیں ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، خبر دی کہ اللہ کے نبی بلال یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم حببھا الینا المدینہ کحبنا مکہ تھا، یا اللہ جیسے ہمارے دلوں میں مکہ محبوب تھا، ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت تھی، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت بھی ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا، یا اللہ اس مدینہ کے سا میں، اس کو مد میں، اس کے وزنوں میں برکت ڈال دے۔ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اور اس کا بخار مدینہ سے نکال کے جوفہ میں بھیج دے۔ یہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی جدائی اور اس جدائی پر اشعار سنے تو آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ ہے، اپنے وطن کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ مایوسی کے مارے، شکوے کے مارے، ہر وقت زبان سے شکایتیں، اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اللہ نے ملک دے دیا، آزادی دے دی، اللہ نے اپنے گھروں کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کی سہولت دے دی، اللہ نے ہمیں یہ موقع، یہ دن عطا کر دیے، لیکن اس کے باوجود ہے ہم اسی وطن کی ہر وقت جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں احد کی محبت ہے۔ کہیں آپ باہر گئے ہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو جب مدینہ کی بستی نظر آتی، دیواریں نظر آتی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز دوڑاتے۔ اور جامع ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم نعمت کی طرف کس انداز سے اشارہ کیا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما لہ حیزۃ الدنیا۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بستی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن کے اندر امن کی حالت میں، بغیر کسی خوف کے
صبح کا موقع دے دیا, اس نے صبح کی ہے, کوئی خوف نہیں ہے, اپنے گھر کے اندر ہے, اپنی بستی کے اندر ہے, اپنے لوگوں کے اندر ہے, آزادی کے ساتھ ہے. معافن فی جسدی, اس کے جسم میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, عافیت کے اندر ہے, چل سکتا ہے, کھا سکتا ہے, بول سکتا ہے, پی سکتا ہے. معافن فی جسدی, کوئی بڑی بیماری اس کے جسم میں موجود نہیں ہے, تندرست ہے. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, جس دن صبح کی ہے اس ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, جس بندے کے پاس یہ تین نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کو ساری دنیا ہی دے دی ہے. دائیں بائیں دیکھ لیں آپ, ہمارے کشمیر میں رہنے والے بھائی کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. عراق کے اندر مسلمانوں کی, اہل السنہ کی کیا کیفیت ہے, شام کے مسلمانوں کا کیا حال ہے, فلسطین کے مسلمان کس کرب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں. ہم سے یہ اس دنیا میں اس جدید دور میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے, لیکن نہ جانے کیوں ہم اس کے باوجود ناشکری کرتے ہیں. ہمیں نعمت کا احساس نہیں ہے. کسی نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ نعمت کا احساس بندے کو تبھی ہوتا ہے جب بندے سے نعمت چھن جاتی ہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ کی نعمت دی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کتنا قیمتی ہے. دیکھ سکتے ہیں, نظر صحیح ہے, دکھائی دیتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. ہم دوسرے بندے کی بات سن سکتے ہیں, کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. میرے محترم بھائیوں, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آج سے 75 سال پہلے ہمیں یہ خطہ دے دیا ہے. بڑے مسائل ہوں گے, یقیناً آپ کو بھی ہوں گے, مجھے بھی ہوں گے, لیکن کیا جس چار دیواری کے اندر جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں, کبھی اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے اس میں مسائل نہیں ہیں؟ کبھی یہ مسئلہ ہے, کبھی یہ مسئلہ ہے, دن چڑھتا ہے, مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں, دن غروب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن مسائل ختم نہیں ہوتے. کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے, کوئی سال ایسا نہیں ہے. لوگ اپنے گھروں سے پریشان ہو کے خودکشیاں کر لیتے ہیں, مایوسی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کیا کبھی کسی نے ایسا کیا کہ پورا گھر ہی کسی نے گرا دیا ہو؟ یہ اس کے تو مسائل ہی نہیں ختم ہوتے. کسی نے دوسرے کے سامنے اپنے گھر کے بارے میں برا بولنا شروع کر دیا ہو, میرے گھر کا مجھے کیا فائدہ ہے. جیسے بندہ وہاں صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, مینج کرتا ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ وطن بھی ہمارا گھر ہے. اس نعمت کا احساس کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وطن پر ظالم لوگ, غاصب لوگ, دشمن قابض ہو جائیں, حملہ کر دیں, جہاد کو فرض کیا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اخرجوہم من حیث اخرجوکم, جس جگہ سے تم رہتے تھے, تمہارے گھر تھے, تمہاری بستی تھی, کافر نے اس پر قبضہ کر لیا, اس جگہ سے تم کافروں کو نکالو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اللہ نے جہاد کی سب سے پہلے جو اجازت دی ہے اس کی وجہ یہی بتائی ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. اللہ ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دیتا ہے, جہاد کی اور قتال کا حکم دیتا ہے, جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے. اپنی آبادی کو واپس لینا, اپنے خطے کے لیے لڑنا,
اب کتنی بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تنخواہ لیتا تھا اور اس نے وطن کے لیے جان دی ہے، تو اس کے دل کے اندر کوئی اسلام نام کی رمق نہیں تھی، اس لیے یہ شہید نہیں ہے، اس کو شہید نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید، جو بندہ اپنی جیب میں موجود چند سکوں کے لیے، چند روپوں کے لیے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے، اس نے اپنی محنت سے کمائے تھے، حلال کی کمائی کے تھے، کوئی دوسرا اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو بچاتے ہوئے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو شہید کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہونا، وطن کی محبت کو اتنا اہم نہیں کر لینا چاہیے کہ بندے کو اسلامی اخوت ہی بھول جائے، شاعر اسلام کا ہی احساس نہ رہے، اللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑھ کر اس کو بنا لیا جائے، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ وطن کی محبت کا سرے سے انکار کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک رات مدینہ میں شور مچ گیا، لوگوں نے سمجھا خوف کے دن تھے، شاید دشمن نے حملہ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے آواز آ رہی تھی، لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے تنہا اکیلے آ رہے ہیں، اور آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا یہ پانی کی آواز تھی، اپنے گھروں میں جاؤ، سکون سے سو جاؤ۔ خوف کی آواز پر، جب مدینہ پر خوف تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کا انتظار نہیں کیا، اکیلے ہی اس خوف کی سمت نکل پڑے ہیں۔ احزاب کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مدینہ کی گرد خندق کھود کے مدینہ کا دفاع کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تھے، آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ یہ مدینہ ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے، تو ہم سارے مل کے اس کی حفاظت کریں گے۔ مدینہ پر حملہ وہ ہوگا تو سارے مل کے اس کا دفاع کریں گے، یہودیوں پر حملہ ہوگا مسلمان ساتھ دیں گے، مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو یہودی ساتھ دیں گے۔ تو ہمیں بھی اس وطن عزیز کو اپنے گھر کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر یہ وطن بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادوں پہ بڑے شہیدوں کا خون شامل کیا ہے،
اور بہت بڑی بڑی قربانیاں اس کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ تو آج ہمیں کردار ادا کرنا ہے اس وطن کو مضبوط کرنے کا، اس کو مستحکم کرنے کا، اور اس وطن کی بقا کا، اور اس کو بہتر کرنے کا۔ جو بندہ جتنا کر سکتا ہے اسے اتنا ضرور اس میں حصہ لینا چاہیے، لیکن یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ کبھی بھی اس نعمت کی ناشکری کا نہ سوچیں۔ اپنی زبانوں کو کم از کم اس سے محفوظ رکھیں۔ آپ کچھ بہتر نہیں کر سکتے، آپ کچھ اس کی بقا کے لیے کردار ادا نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا ضرور کریں کہ یہ وطن کبھی بھی اس کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنے، کسی منصوبے میں شامل نہ ہوں۔ اگر آپ یہ کر لیں تو یہ بھی آپ کی اس وطن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہمارے وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس کو مرکز بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے مظلوم مسلمان جو ہمارے اس وطن عزیز سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔